الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین، آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی شرک کی خطرناکی سے متعلق گفتگو ہوگی۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ، سورہ رعد کی آیت نمبر 33، کہ مشرکوں نے کچھ ہستیوں کو اللہ کا شریک بنا لیا ہے۔ آپ ان سے کہیے ذرا ان کا نام تو بتاؤ، دیکھیں تم کس کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہو، کون ہے جس کو اللہ کے برابر، اللہ کے ہمسر، اللہ کے حقوق جسے دے رہے ہو، کون لوگ ہیں ذرا دیکھیں تو کوئی نہیں۔ اللہ کے مقابلے میں کون آئے گا؟ اللہ جو زمین و آسمان کا خالق و مالک اور پوری کائنات کا حاکم، پوری کائنات جس کی مخلوق ہے، جو پوری کائنات کا رب ہے اللہ، اس کے مقابلے میں کون ہے جس کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو؟ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑی ناسمجھی ہے، اور اس کے مقابلے میں توحید سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس ایک اللہ کی پہچان ہو جانا جو ہمارا پروردگار ہے، ہمارا پالنہار ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارا سچا معبود ہے۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرک اکبر اور ایک ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر اس شرک کو کہتے ہیں جس کی بنا پر یا جس کے ارتکاب سے ایک انسان اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ اگر شرک اکبر کا ارتکاب ہو جائے تو پھر وہ مسلمان باقی نہیں رہتا، اور آخرت میں اس کی سزا ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہو جاتی ہے اور جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اگر وہ توبہ نہ کر سکا اور شرک اکبر پر مر گیا تو پھر جنت اس کے لیے حرام اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ شرک اکبر یہ ہے کہ وہ عبادتیں جو خالص اللہ کا حق ہیں وہ کسی اور کو دے دی جائیں۔ مثال کے طور پر دعا اللہ ہی سے مانگنا ہے، مصیبتوں میں اللہ ہی کو پکارنا ہے، یہ حق کسی اور کو دے دیں، مصیبت میں اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی پکاریں۔ کوئی نفع حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگنے کے بجائے کسی اور سے بھی دعا مانگیں۔ اللہ کی نذر دینے کے بجائے، اللہ سے منت ماننے کے بجائے کسی اور سے منت مانگیں۔ اللہ سے ڈرنے کے بجائے یا اللہ کے ڈرنے کے ساتھ ساتھ کسی اور سے بھی اللہ کی طرح ڈریں۔ اللہ کے لیے جس طرح قربانی دی جاتی ہے اس طرح کسی اور کے لیے قربانی دیں، چڑھاوا چڑھائیں، ذبح کریں۔ تو یہ سب شرک اکبر ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو قطعی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے کمتر جو بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے معاف فرما دے۔ تو شرک سے توبہ کرنا لازمی ہے،
شرک کو چھوڑ کر کے توحید کو اپنانا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ ان لوگوں نے یقینی طور پر کفر کا ارتکاب کیا جن لوگوں نے یہ کہا کہ مریم کے بیٹے مسیح ہی اللہ ہیں، وہی عبادت کے لائق ہیں، جبکہ مسیح علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اے بنو اسرائیل، اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پہلے اپنا رب کہا کہ اللہ میرا رب ہے اور اللہ تمہارا بھی رب ہے، ہم دونوں کا پالنہار اللہ ہے، ہم دونوں کا پیدا کرنے والا، رزق دینے والا اور تصرف کرنے والا، ہم میں تصرف کرنے والا، ہمیں موت اور زندگی دینے والا اللہ ہی ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اور یہ بات جان لو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ نے ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا دیا ہے، اور مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ شرک اکبر کی کئی قسمیں ہیں، اس میں سے ایک قسم ہے دعا کا شرک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور کشتیاں سمندروں کی لہروں کے بیچ بھنور میں پھنس جاتی ہیں، طوفانوں میں پھنس جاتی ہیں، تو وہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ اس سمندری طوفان سے نجات عطا فرما، اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اور جب اللہ تعالیٰ انہیں اس مصیبت سے نجات عطا کر کے خشکی تک بسلامت پہنچا دیتا ہے تو پھر وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنانے لگتے ہیں۔ تو خالص اللہ کو پکارنا یہ توحید ہے، اور اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو بھی پکارنے لگنا یا اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی پکارنا یہ شرک ہے۔ جیسا کہ اللہ نے کہا، جب سمندر کے بیچ مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں، جب نیا ڈاواں ڈول ہونے لگتی ہے تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب باہر خشکی میں آرام کی زندگی میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر اللہ کو بھی پکارتے ہیں، لات و عزا کو بھی پکارتے ہیں، اور بہت سارے معبود بنا رکھے ہیں جن کو وہ پکارتے ہیں۔ تو شدت بدحالی اور خوشحالی میں فرق ہے، کرتے ہیں۔ جب بدحالی میں اور مصیبت میں ہوتے ہیں تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اور جب خوشحالی میں آ جاتے ہیں، آرام میں آ جاتے ہیں، تو پھر اس اوپر والے اللہ کو چھوڑ کر یا اس اوپر والے اللہ کے ساتھ ساتھ غیروں کو بھی پکارنے لگتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اسی حالت میں مر گیا کہ غیروں کو بھی پکارتا رہا، ان سے بھی دعائیں مانگتا رہا اور اسے چھوڑا نہیں، اس سے توبہ نہیں کیا، تو پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے اور جنت اسے حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ وقتی اخلاص ان مشرکوں کے لیے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ سمندر کی مصیبت میں پھنسے، اللہ کو پکارا، وقتی اخلاص تھا، لیکن پھر جب دریا سے باہر آ گئے، خشکی میں آ گئے تو شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو وقتی اخلاص یہ فائدہ مند نہیں، یہ ہمیشہ توحید پر انسان کو ہونا چاہیے۔ موت تک اگر توحید باقی رہی، موت تک اگر توحید پر قائم ہے تو توحید کا فائدہ ہے،
اور مرنے سے پہلے اگر شرک پہ چلا گیا تو پھر توحید شرک کے ساتھ ملاوٹ کو قبول نہیں کرتا، اور خالص توحید ہی اللہ قبول کرتا ہے، ملاوٹ اس کے یہاں مردود ہے۔ تو دعا کا شرک، عبادت کا شرک، چاہے دعائے سوال ہو اور چاہے دعائے عبادت ہو، ہر طرح کی دعا، ہر طرح کی عبادت کا حقدار اللہ ہی ہے، اور اس میں شرک اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اسی طرح سے شرک کی ایک قسم ہے نیت اور ارادے کا شرک، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ جو لوگ دنیاوی زندگی کے خواہش مند ہیں، دنیا کی زیب و زینت کا قصد رکھتے ہیں، تو ہم ان کے اعمال کا انہیں بھرپور بدلہ دنیا میں دے دیں گے، اور دنیا میں انہیں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے جہنم کی آگ کے، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا سب برباد ہو جائے گا، جو کچھ کرتے رہے سب مٹ جائے گا، کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی نیکی قبول نہیں۔ تو وہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے رہے، اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے، اللہ کی جنت پانے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ سے ڈر سے، اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے، بلکہ دنیا حاصل کرنے کے لیے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا میں تو تمہیں مل جائے گا، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ تو یہ نیت اور ارادے کا شرک ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، تو ان کی نیکیوں کے بدلے انہیں دنیا میں مل جائے گا، اور آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ کوئی صوم رکھے، کوئی صلاۃ ادا کرے، کوئی تہجد پڑھے، اور صرف دنیا کا خواہش مند ہو، دنیا کا اجر و ثواب، دنیا کا فائدہ ڈھونڈ رہا ہو، تو اسے دنیا کا فائدہ مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ اسی طرح سے شرک اکبر کی قسموں میں سے ہے شرک الطاعہ، اطاعت و فرما برداری کا شرک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے عبادت گزاروں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اور مریم کے بیٹے مسیح کو اپنا رب بنا لیا، جبکہ انہیں اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک اللہ ہی کی عبادت کریں، وہ اللہ جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اللہ پاک ہے ہر اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ امام ترمذی نے اپنی سنن میں عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ذکر کی ہے جو اس آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کو جب اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو عدی رضی اللہ عنہ نے کہا اما انہم لم یکونوا یعبدونہم ولکنہم کانوا اذا حلوا لہم شیئا استحلوه وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ۔ کہ صحیح ہے کہ بنو اسرائیل کے لوگ وہ اپنے علماء اور عبادت گزاروں کی عبادت نہیں کرتے تھے، انہیں سجدہ نہیں کرتے تھے، لیکن اگر وہ ان کے لیے کوئی چیز حلال کر دیتے تھے تو اسے حلال مان لیتے تھے، اور کوئی چیز حرام کر دیتے تھے تو اسے حرام مان لیتے تھے۔ یعنی اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اگر وہ حرام کر دیں تو حرام مان لیتے تھے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اگر ان کے علماء اور عبادت گزار
حلال کہہ دیں تو حلال مان لیتے تھے۔ تو گویا اللہ کی جیسی فرما برداری کرنی چاہیے انہوں نے نہیں کی، بلکہ اس طرح اپنے علماء اور عبادت گزاروں کی فرما برداری کی، اللہ کے خلاف۔ اللہ کہے حلال اور عالم کہے حرام تو اللہ کے حلال کو چھوڑ دیا اور عالم کے حرام کہنے کو مان لیا۔ تو اگر اس طرح ہو تو یہ شرک ہے اور شرک اکبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے قرآن پاک میں فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث کریں اللہ کے حکموں کے خلاف، اور اگر تم نے شیطان کی بات مان لی، اللہ کی بات چھوڑ دی تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ تو یہ شرک اطاعت ہے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم شیطان کی بات مانو گے، شیطان کی اطاعت و فرما برداری کرو گے اللہ کے مقابلے میں، تو تم یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔ تو اطاعت اللہ ہی کی کرنی ہے اور اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ حلال کے حرام کرنے میں، حرام کے حلال کرنے میں، اللہ نے جسے حلال کیا وہی حلال ہے، اللہ نے جسے حرام کیا وہی حرام ہے، اللہ نے جس چیز کو دین بنایا وہی دین ہے، اللہ نے جس چیز کو شریعت قرار دیا وہی شریعت ہے۔ جو شخص اللہ کے دین کے مقابلے میں کسی اور چیز کو دین بنا لے، اللہ کی شریعت کے مقابلے میں کسی اور چیز کو شریعت بنا لے، اللہ کے حلال و حرام کے مقابلے میں کسی اور چیز کو حلال و حرام بنا لے، تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں من اطاع العلماء والامراء فی تحریم ما احل اللہ او تحلیل ما حرم اللہ فقد اتخذهم اربابا من دون اللہ۔ جو علماء اور حکام کی اطاعت کرے اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر لینے میں اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لینے میں، تو اس نے انہیں اللہ کے بجائے اپنا رب بنا لیا۔ اسی طرح سے شرک کی قسموں میں سے ہے محبت کا شرک، محبت کا شرک، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا ہمسر بنا کر کسی کو ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں، جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے ویسی محبت ان سے کرتے ہیں، یا جس طرح سے اللہ سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی اسی طرح محبت کرتے ہیں، جبکہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایمان والے ہر حالت میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ اللہ کی طرح دوسروں سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ محبت کا شرک ہے۔ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور محبت کے ساتھ اللہ کی تعظیم، اللہ کا خوف، اللہ سے امید، یہ ساری چیزیں ساتھ ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں مشرکوں کا دنیاوی حال ذکر کر رہا ہے اور آخرت کا انجام بتا رہا ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو اللہ کے ہم مثل، اللہ کے جیسا، اللہ کی طرح اللہ کا ہمسر بنا لیا، اور اللہ کی عبادت کی طرح وہ ان کی بھی عبادت کرتے ہیں اور ان سے بھی ویسی ہی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے محبت رکھتے ہیں، جبکہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اللہ کے کوئی برابر نہیں، اللہ کے بالمقابل اور اللہ کے ہمسر کوئی نہیں۔ تو یہ شرک اکبر کا بیان تھا، اور شرک اصغر بھی ہوتا ہے۔ شرک اصغر سے انسان دائرے اسلام سے تو خارج نہیں ہوتا، لیکن یہ شرک اکبر کا وسیلہ ہے،
اور اس کی وجہ سے توحید میں کمی ہو جاتی ہے۔ اور شرک اصغر کی دو قسمیں ہیں، شرک ظاہر اور شرک خفی۔ شرک ظاہر یہ اعمال و اقوال میں ہوتا ہے، ظاہری اعمال ظاہری اقوال میں ہوتا ہے، جیسے کوئی غیر اللہ کی قسم کھائے، یا کوئی کہے جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے، آپ اور اللہ کو برابر کر دے، یا کوئی کہے اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا، اور لگا کر اللہ کے ساتھ اسے جوڑ دیا، تو غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ کسی طرح برابر نہیں کیا جا سکتا، لفظی طور پر بھی نہیں، بلکہ کہنا اس طرح ہے جو اللہ چاہے اس کے بعد آپ چاہیں، اگر اللہ نہ ہوتا اس کے بعد فلاں نہ ہوتے، تو اس طرح کہنا چاہیے۔ اس طرح دہی توحید کا طریقہ ہے، توحید کا تقاضا ہے۔ اور جہاں تک افعال کی بات ہے تو بہت سارے افعال شرک اصغر میں آتے ہیں، جیسے نظر بد کے ڈر سے تعویذ پہننا، گھونگھا لٹکانا، دھاگے باندھنا، کڑا پہننا، چھلا پہننا، گلے میں مختلف چیزیں پہننا، یہ جب اس صورت میں ہے جبکہ آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ بلاؤں کا ٹالنے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے ان چیزوں کو وجہ اور سبب بنایا ہے، اگر ایسا سمجھتا ہے تو یہ شرک اصغر ہے، اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ تعویذ ہی کی وجہ سے بلا ٹلی ہوئی ہے تب تو یہ شرک اکبر ہے، تو یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ اور شرک خفی ہے جو نیتوں اور دلوں میں ہوتا ہے، ریاکاری وغیرہ کی جو صورتیں آتی ہیں، امام ابن قیم فرماتے ہیں، اور یہ شرک خفی یہ بحر بے کنار ہے، بہت کم لوگ اس سے نجات پا جاتے ہیں۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنے قول میں، اپنے عمل میں، اپنی نیت میں، اپنے ارادے میں، ہر چیز میں خالص اللہ کی رضا مقصود رکھے۔ یہی ملت حنیفی ہے، یہی ملت ابراہیم ہے، جس پر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کو حکم دیا ہے، اور جس کے سوا اور کوئی طریقہ عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اور یہی اسلام اور اخلاص کی حقیقت ہے کہ آدمی اپنے ہر عمل میں اللہ ہی کا ارادہ کرے، اللہ ہی سے اجر و ثواب چاہے۔ اور نیتوں میں جو شرک آ جاتا ہے، نیتوں میں جو کبھی کبھار دنیا کے ارادے آ جاتے ہیں قسم قسم کے، ان سے اللہ ہی واقف ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ سے کہا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے جس چیز کا تمہارے بارے میں سب سے زیادہ اندیشہ اور خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے شرک اصغر؟ تو آپ نے فرمایا ریاکاری، دکھلاوا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک شخص کو کہے گا جبکہ لوگوں کے اعمال کا بدلہ انہیں دیا جا رہا ہوگا، کہا جائے گا ان لوگوں سے جو ریاکاری کرتے تھے، جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم کام کرتے تھے جاؤ انہی سے اپنا بدلہ لے لو، کیا تمہارے لیے ان کے پاس کوئی بدلہ ہے؟ جاؤ ہمارے پاس تمہارے لیے، تم تو دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے، ہم سے جزا پانے کے لیے نہیں کرتے تھے، جاؤ دیکھو وہ کچھ دے سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آخرت میں کون کسے کیا دے سکتا ہے، اللہ ہی دے گا تو ملے گا، اللہ نہ دے گا تو کچھ نہیں ملے گا۔ تو ریاکار اس طرح سے نقصان اٹھائیں گے۔ بہت سارے لوگ شرک اصغر کا نام سن کر اسے معمولی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ اس کا نام شرک اصغر شرک اکبر کے مقابلے میں ہے کہ وہ بڑا شرک ہے، یہ چھوٹا شرک ہے، لیکن ہے تو شرک، باقی بڑے بڑے گناہوں سے بڑا ہے۔ تو اس لیے شرک اصغر سن کر کے آدمی اس کو معمولی نہ سمجھے۔ جس عمل میں شرک اصغر داخل ہو جاتا ہے اس عمل کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور شرک اصغر کی بھی معافی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ شرک میں آتا ہے۔ جب تک کہ آدمی اس سے توبہ نہ کر لے مشیت کے تحت یہ نہیں ہوگا، شرک اصغر کا گناہ مشیت کے تحت نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ
لا یغفر ان یشرک بہ، تو نہ اللہ شرک اکبر کو معاف کرے گا نہ شرک اصغر کو معاف کرے گا۔ تو شرک اصغر ہے لیکن باقی بڑے بڑے گناہوں سے بڑا ہے، خطرناک ہے۔ اس لیے ایک صاحب ایمان کو ہر طرح کے شرک سے ڈرنا چاہیے، چوکنا اور خبردار رہنا چاہیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل تھے، امام الموحدین تھے، جب وہ شرک سے ڈرتے تھے تو ہم کیسے معمون رہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن پاک میں ان کی یہ دعا ذکر فرمائی ہے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے، شرک سے محفوظ رکھنا۔ ابراہیم التیمی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اب کون ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے؟ اس لیے ہر دم چوکنا رہنا چاہیے۔ شیخ عبد الرحمن ابن حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شرک میں پڑنے سے جو اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے وہ جاہل اور نادان ہے، اسے نہیں معلوم کہ کیسے آدمی شرک میں پڑ جاتا ہے اور کیسے شرک سے نجات ملتی ہے، اسی لیے وہ شرک سے معمون ہے۔ اللہ کا اسے علم حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ نے اپنے رسول کو جو توحید دے کے بھیجا ہے اسے سیکھنا چاہیے، اور جس شرک سے منع کیا ہے اسے سیکھنا چاہیے تاکہ شرک سے بچے اور توحید کو اپنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔